بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9واں روزہ اور 9ویں بات، قضا اور کفارہ، اس کی تعریف اور فرق، وجوب اور مسائل۔ قضا کیا ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھیں۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغہ کیے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ ان 2 مہینے کے درمیان اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کریں۔ اگر بڑھاپے یا ہمیشہ کی کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ قضا اور کفارے میں فرق۔ قضا روزہ ایک سے زیادہ ہو تو مسلسل رکھنا ضروری ہے، ضروری نہیں۔ قضا روزہ ایک سے زیادہ ہو تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 روزے رکھ لیں، وقفہ کر لیں، پھر 2 رکھ لیں، پھر بیچ میں نہ رکھیں، 3 رکھ لیں، وقفہ کر لیں، جیسے سہولت ہو۔ مسلسل بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی قضا خود رکھنی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قصداً توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک روزے کا کفارہ 60 دن مسلسل روزہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی ایک روزے کا کفارہ مسلسل 60 دن تک رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزہ نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ جب کفارے کے 60 روزے رکھیں تو مسلسل بلا ناغہ 60 روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، ناغہ کیا اور ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے پہلے سے دوبارہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ پچھلے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نئی گنتی شروع ہوگی۔ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزے میں وقفہ آ جائے تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا۔ عورت کے ایام حیض تسلسل میں مانے نہیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزے کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے۔ حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے اس کو رکھنے شروع کرنے پڑیں گے، یعنی اس کی گنتی پہلے سے شروع نہیں ہوگی۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد فوراً روزہ رکھنا شروع کر دے، یعنی بقیہ آگے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ بقیہ 40 روزے پورے نہیں ہوئے، درمیان میں پھر حیض آ گیا تو روزہ چھوڑ دے۔ جو ہی حیض ختم ہو جائے گا تو جو روزے باقی رہ گئے ہیں ان کو پھر مکمل کر لیں۔ یعنی عورت کے حیض کے درمیان میں اگر کفارے کے روزے رکھ رہی ہیں تو بیچ میں حیض آنے کے بعد پھر وہ روزہ اس کا شروع ہوگا تو پہلے سے نہیں ہوگا، بلکہ آگے سے جہاں ختم ہوا ہے وہیں سے پھر روزہ اس کا شروع ہوگا۔ اگر ایک رمضان میں متعدد کفارہ لازم ہو، یعنی ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑ دیے تو اس کی وجہ سے کئی کفارے واجب ہوئے تو سب کا ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ ہاں، قضا الگ الگ ہوگی۔ مثلا ایک رمضان میں کسی نے جان بوجھ کر 3 روزے توڑے تو کفارہ ایک ہی ہوگا، لیکن قضا ہر ایک روزے کی الگ الگ ہوگی۔ یعنی روزہ توڑنے پر قضا تو کرنی ہی ہے جتنے روزے توڑے ہیں اس کی، لیکن کفارہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا، یعنی ایک ہی مرتبہ اس طرح کرنا پڑے گا کہ پہلے سے لے کر 60 دن تک مسلسل روزے رکھیں۔ کفارہ صرف رمضان مبارک کے روزوں کو جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر رمضان کا روزہ تھا وہ نہیں رکھ سکا، بعد میں قضا کے طور پر رکھا، رمضان کے علاوہ شوال میں، ذی القعدہ میں پھر روزہ توڑ دیا، اس پر کفارہ نہیں ہے، وہ روزہ دوبارہ رکھیں، صرف قضا ہے۔